السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اردو ود افشی۔ آج ہم جماعت ناہم کا شروع کرنے جا رہے ہیں سبق نمبر 3، جس کا نام ہے غالب کا جھوٹا پن۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم جان لیں گے اس کے مصنف کے بارے میں۔ اس کے مصنف کون ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ آپ کو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا۔ اس کے مصنف ہیں الطاف حسین حالی، خواجہ الطاف حسین حالی۔ خواجہ الطاف حسین حالی پیدا ہوئے 1837 میں اور ان کی جو وفات ہوئی وہ 1914 میں ہوئی۔ خواجہ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ 17 سال کی عمر میں دہلی چلے گئے، جہاں تحصیل علم یعنی علم حاصل کرنا اور مشق سخن میں مشغول ہو گئے۔ مشق سخن یعنی کہ انداز بیاں میں، نثر میں، شعر میں مشغول ہو گئے، کام کرنا شروع کر دیا۔ سر سید کے رفقۂ کار میں سے تھے، رفقۂ کار دوست میں سے تھے اور اس لحاظ سے وہ نمایاں ہیں۔ اب سر سید کے دوستوں میں وہ کس لحاظ سے نمایاں تھے کہ انہوں نے قومی اور اصلاحی کاموں میں شرکت کی۔ آپ کو پہلے بھی پتہ ہوگا کہ سر سید نے مسلمانوں کے لیے اصلاحی کام کیا ہے، اصلاحی مضامین لکھے ہیں، تو ان اصلاحی مضامین میں ان کا ساتھ دیا تھا خواجہ الطاف حسین حالی نے۔ وہ ان کے کاموں میں برابر شرکت کرتے رہے تھے۔ شاعری اور نثر نگاری دونوں میں تبدیلی کا عمل سر انجام دیا۔ اردو نثر میں حالی نے جدید سوانح نگاری کی بنیاد ڈالی اور حیات جاوید، حیات سعدی اور یادگار غالب جیسی کتابیں تحریر کیں۔ اردو تنقید میں انہیں اولیت کا درجہ حاصل ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری اردو تنقید پر ان کی پہلی کتاب ہے۔ حالی کا اسلوب تحریر سادہ، ٹھوس اور مدلل ہے۔ سادہ یعنی کہ سادہ ہے، ٹھوس کا مطلب ہوتا ہے اپنے اندر ایک جامعیت رکھتا ہے، جامعہ مواد رکھتا ہے۔ مدلل دلائل سے بات کی گئی ہے۔ انہوں نے اردو نثر کو سوانح اور تنقیدی دونوں اعتبار سے مالا مال کیا۔ وہ ہر بات کو سنجیدگی اور عقلیت کے میزان میں پرکھتے ہیں۔ جو بھی بات انہوں نے بیان کی ہے، نہایت سنجیدگی اور عقلیت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بات بیان کی جس کو عقل ماننے کو تیار ہو، اور براہ راست اپنے خیالات قاری تک پہنچائے۔ قاری کہتے ہیں پڑھنے والے کو، اور براہ راست اپنے خیالات ان لوگوں تک پہنچائے جو پڑھنا لکھ جاتے تھے، جو اپنے آپ میں تبدیلی کا عمل لانا چاہتے تھے۔ یہ تو تھا تعارف۔ اب ہم چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق کا نام ہمارے پاس ہے غالب کا جھوٹا پن۔ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ میر و سودا اور ان کے مقلدین تقلید کرنے والے سے نکلا ہے۔ بعد کے آنے والوں نے اپنی غزل کی بنیاد اس بات پر رکھی کہ جو عاشقانہ مضامین صدیوں سے اولاً پہلے فارسی اور اس کے بعد اردو غزل میں بندھے چلے آ رہے تھے، وہی مضامین اہل زبان کی بول چال اور روزمرہ میں ادا کیے جائیں۔ چنانچہ میر سے لے کے ذو تک جتنے بھی مشہور غزل گو اور مرزا غالب کے سوا اہل زبان گزرے ہیں، ان کی غزل میں ایسے مضامین بہت ہی کم نکلیں گے جو محدود دائرے سے خارج ہوں۔ ان کی بڑی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو مضمون پہلے سے متعدد طور پر کئی دفعہ بن چکا ہے یعنی لکھا جا چکا ہے، وہی مضمون ایسے بلیغ کا مطلب ہوتا ہے وضاحت کے ساتھ، اسلوب کا مطلب ہوتا ہے انداز، وہی بلیغ اسلوب میں ادا کیا جائے، یعنی بہت واضح انداز میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے کہ عقلی تمام بندشوں سے سبقت لے جائے، آگے بڑھ جائے، نمایاں مقام حاصل کر لے، ان سب میں آگے نکل جائے۔ بر کا مطلب برخلاف اس کے خلاف مرزا نے اپنی غزل کی عمارت دوسری بنیاد پر قائم کی۔ اس کے خلاف مرزا غالب نے کیا کیا کہ اپنی غزل کو دوسرے طریقے پر لے گئے۔ ان کی غزل میں زیادہ تر ایسے اچھوتے مضامین پائے جاتے ہیں جن کو اور شعراء کی فکر نے بالکل مس نہیں کیا۔ معمولی مضامین ایسے طریقے سے ادا کیے جو سب سے نرالا ہے، یعنی انوکھا ہے، الگ ہے۔ ایسی نزاکتیں رکھی ہیں جس سے اکثر اساتذہ کا کلام خالی معلوم ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے پیراگراف کی طرف۔ خلاصہ یہ ہے کہ اور لوگوں نے اول سے آخر تک قوم کی شرح سے سرمو انحراف نہیں کیا۔ سرمو انحراف سرے سے نہ ماننا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جس چال سے اگلوں نے راہ لی، اسی چال سے تمام راستے طے کیے۔ مرزا نے اول شاہراہ کا رخ چھوڑ کر دوسرا رخ چلنا اختیار کیا۔
مرزا غالب نے اپنے لیے اس راہ کو چھوڑ کر جس میں تمام اردو حضرات شاعری کر رہے تھے ایک نیا رخ اختیار کیا، اور جس کی راہ کی مشکلات نے مجبور کیا تو ان کو بھی اسی رخ پر چلنا پڑا، مگر جس لیک مطلب لائن، جس رخ پر قافلہ چل رہا تھا اس کے سوا ایک اور لیک، ایک اور راستہ اس کے متوازی اپنے لیے نکالی۔ جس راہ پر اور لوگ چل رہے تھے اس چال کو چھوڑ کر دوسری چال اختیار کی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ میر و سودا ان کے مقلدین کے کلام میں ایک ہی قسم کے خیال اور مضامین دیکھتے دیکھتے جی اکتا جاتا ہے یعنی کہ آپ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد مرزا کے دیوان پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرا ہی عالم دکھائی دیتا ہے، جس میں ایک خشکی کا سیاہ سمندر کے سفر میں یا ایک میدان کا رہنے والا پہاڑ پر جا کر ایک نئی اور نرالی کیفیت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ جیسے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ خشکی کا انسان ہے، رہنے والا ہے، وہ سمندر پہ جائے گا تو اسے سب کچھ نیا معلوم ہوگا۔ اسی طرح ایک میدانی علاقے کا رہنے والا انسان جب پہاڑی علاقے میں جائے گا تو اس کے لیے وہاں سب کچھ نیا ہوگا، اس کے لیے وہاں نئی تمام چیزیں ہوں گی، اس نے پہلے پہاڑ کا بغور مطالعہ ہی نہیں کیا ہوگا، ان مناظر کو دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب ہم اور لوگوں کا کلام پڑھتے ہیں اور غالب کا کلام پڑھتے ہیں تو ہم بالکل ایک نئی راہ سے روشناس ہوتے ہیں۔ اسی طرح مرزا کے دیوان میں ایک اور ہی سما نظر آتا ہے۔ یہاں ہم چند ہم شاعر کے مرزا کے دیوان سے ایسے نقل کرتے ہیں جن سے ان کے خیال کا چھوٹا پن ثابت ہوتا ہے۔ حوث کو اے نشاط کار کیا نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ بہت شکریہ۔ یہ تو تھا ہمارا پہلا حصہ۔ اب نیکسٹ لیکچر میں آپ کو اس کا دوسرا حصہ سناؤں گی، پڑھاؤں گی، سمجھاؤں گی۔ اگر آپ کو میرے آنے والی ویڈیوز بہت اچھی لگ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔